السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک نے ہمیں اپنی زمین کے ایرانی مخالف استعمال کی اجازت نہ دینے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ایران خبر رساں ایجنسی ANA کے مطابق عراقچی نے کویت کے سرکاری دورے کے دوران اپنے علاقائی ممالک کے دوروں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمسایوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کویت خطے کا 11واں ملک ہے جس کا میں دورہ کر رہا ہوں۔ اس وقت تک میں نے جتنے بھی ممالک کا دورہ کیا ہے وہ سب کشیدگی کے خاتمے اور اس میں اضافے کو روکنے پر متفق ہے۔ عراقچی نے کہا کہ علاقائی ممالک کی مشترکہ کوششوں سے جنگ کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ ایران ہر قسم کے منظرنامے کے لیے تیار ہونے کے باوجود خطے میں جنگ کا خواہش مند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جنگ کو پورے خطے میں پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہے اور ہمیں اس سانحے کو روکنا ہوگا۔ خطے کے تمام ممالک ایران پر اسرائیل کے حملے کے خلاف ہیں۔ ہم زور دے کر کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ہم بھی اسی طرح کی جوابی کارروائی کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے بیت لاہیا اور پورے غزہ پر حملوں کے نتیجے میں جانی نقصان میں اضافے پر اسرائیل کی سخت مذمت کی۔ اقوام متحدہ کے نائب ترجمان فرحان حق نے معمول کی پریس کانفرنس میں میڈیا کو گٹرس کے رد عمل سے آگاہ کیا۔ فرحان حق نے اسرائیل کی جانب سے بیت لاہیا پر حملے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت درجنوں افراد کی ہلاکت کی طرف توجہ مبذول کروائی اور کہا کہ سیکریٹری جنرل غزہ میں بڑھتے ہوئے جانی نقصان کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ حق نے کہا ہے کہ سیکریٹری جنرل کو غزہ کے شمالی حصے کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور وسیع پیمانے کی نقل مکانی پر گہری تشویش ہے۔ اینٹونی گٹرس نے کہا ہے کہ شہریوں کا ہمہ وقت تحفظ نہایت ضروری ہے۔ علاوہ ازیں انسانی امداد اور تلاش و بچاؤ کی ٹیموں کے علاقے تک رسائی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ اسپتالوں پر اسرائیلی حملے پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید گہرا کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ سیکریٹری جنرل نے فوری جنگ بندی کی اپیل دہرائی اور زور دیا ہے کہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیاں مسبوقہ حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایشیائی ممالک خاص کر ہندوستان اور پاکستان میں جب گھر کا کوئی فرد بیرون ملک جانے لگتا ہے تو ایئرپورٹ پر اسے الوداع کہنے کے لیے لوگوں کی ایک قطار لگ جاتی ہے اور یوں ایک جذباتی، بوجھل اور طویل مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نیوزی لینڈ کے شہر ڈونیڈن کے ایئرپورٹ سے روانہ ہونے لگے ہیں تو آپ کے پاس یہ سب کرنے کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہوگی۔ امریکی خبررساں ادارے ایسوسیٹ پریس کے مطابق ایئرپورٹ حکام نے ڈراپ آف ایریا میں الوداعی ملنے کے لیے نئی پالیسی متعارف کرائی ہے اور یہ سب 3 منٹ میں کرنا ہوگا تاکہ ٹریفک جام نہ ہو۔ ٹرمینل کے باہر انتباہی پیغامات میں کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ گلے لگانے کا وقت 3 منٹ ہے اور جو لوگ زیادہ وقت کے خواہاں ہیں انہیں ایئرپورٹ کی پارکنگ کی طرف جانا چاہیے۔ ایئرپورٹ کے CEO ڈین ڈی بونو نے آج منگل کو بتایا کہ ہوائی اڈے کے باہر نئے ڈیزائن کردہ مسافروں کے ڈراپ آف ایریا میں چیزوں کو آسانی سے چلانے کے لیے سپٹمبر میں یہ پابندی لگائی گئی تھی۔ یہ ایئرپورٹ کی جانب سے لوگوں کو یاد دلانے کا طریقہ تھا کہ یہ زون صرف فوری الوداع کے لیے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا کہ ہم یہ کیسے محدود کر سکتے ہیں کہ کوئی کب تک گلے لگا سکتا ہے، لیکن کئی لوگوں نے اس تبدیلی کا خیر مقدم کیا۔ ڈی بونو کا مزید کہنا تھا کہ ڈونیڈن جو 1,35,000 افراد پر مشتمل شہر ہے، اس کے ایک مناسب ٹرمینل رکھنے والے ایئرپورٹ نے ایک نرالے انداز کو ترجیح دی ہے۔ عرب نیوز ریسرچ اینڈ اسٹڈیز یونٹ کی جانب سے کرائے گئے یو گورنمنٹ پول میں امریکی صدارتی انتخابات کے لیے بڑے پیمانے پر عرب امریکی ٹرن آؤٹ 87% کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین ووٹرز کی اولین ترجیح ہے اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نائب صدر کملا ہیرس سے 2% پوائنٹس کی برتری حاصل ہے۔ 26 سپٹمبر سے 1 اکتوبر تک ملک بھر میں 500 عرب امریکیوں کا سروے عرب امریکن انسٹیٹیوٹ کے مئی میں کرائے گئے سروے سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس سروے میں بتایا گیا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ کے تنازع سے نمٹنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا اس کی وجہ سے ڈیموکریٹک پارٹی عرب امریکیوں کی حمایت کھو رہی ہے۔ کمیونٹی میں اس کی حمایت اس وقت 20% سے بھی کم تھی۔ عرب امریکن انسٹیٹیوٹ کے پول کے نتائج منظر عام پر لاتے ہوئے ادارے کے صدر جیمز زوگبی نے ایک ویبینار کے دوران کہا کہ عرب امریکی اب بھی غزہ کے درد پر تڑپ رہے ہیں۔ ریاست مشیگن جس میں ایک بڑی عرب امریکی کمیونٹی رہتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس دونوں کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ ایسوسیٹ پریس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپریل سے مشیگن میں 15 تقریبات منعقد کی ہے، جبکہ کملا ہیرس ڈیموکریٹک امیدوار بننے کے بعد سے 11 بار ریاست کا دورہ کر چکی ہے۔ العربیہ کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بیٹی ٹیفنی ٹرمپ کی لبنانی کاروباری شخصیت مائیکل بولوس سے شادی کا حوالہ دیا اور ان کے بچوں کے نصف عرب ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ چین نے میانمار کے شہر منڈالا میں بیجنگ کے قونصل خانے پر دھماکہ خیز مواد سے حملے پر آج میانمار کے حکام کے ساتھ
احتجاج درج کرایا۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جان نے جمعے کو پیش آئے واقعے پر کہا ہے کہ چین اس حملے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت مذمت کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چین میانمار کی حکومت کا بڑا اتحادی اور ہتھیار فراہم کرنے والا ملک ہے، لیکن وہ میانمار کی شمالی ریاست شان میں فوج کے خلاف لڑنے والی نسلی گروہوں کے ساتھ بھی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ میانمار میں فوج کی جانب سے آنگ سان سوچی کی حکومت کو 2021 میں معزول کرنے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے میانمار انتشار کا شکار ہے۔ میانمار کے مقامی میڈیا نے بتایا کہ یہ دھماکہ جمعے کو 12:30 بجے وقت ملک کے مطابق وسطی منڈالا میں شاہی محل کے جنوب میں واقع چینی قونصل خانے میں شام 7 بجے کے قریب ہوا۔ چین اور بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہمالیہ کے متنازع سرحدی علاقے میں فوجی گشتی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین سان نے کہا ہے کہ دونوں ممالک نے 2020 میں تنازع کے بعد کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کے مثبت نتائج حاصل کیے ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے سیکریٹری وکرم مسری نے بھی اعلان کیا کہ لداخ کے علاقے میں لائن آف کنٹرول پر باہمی گشت کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ فریقین کے درمیان ہوئی بات چیت کے دوران سیکورٹی کی صورتحال بہتر بنانے اور فوج کے انخلاء کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جنوبی کوریا اور برطانیہ نے شمالی کوریا کی جانب سے روس یوکرین جنگ میں ماسکو کی طرف سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیجے جانے کی مذمت کی۔ یونیہاپ خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ چوتائی اور سیول میں موجود برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے شمالی کوریا کی طرف سے روس کی مدد کے لیے یوکرین میں فوج بھیجے جانے کے دعووں سے متعلق مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم شمالی کوریا کی جانب سے ہتھیاروں کی غیر قانونی منتقلی کے تسلسل کی اور یوکرین میں جاری غیر قانونی جنگ میں ماسکو کی حمایت کے لیے روس کو فوجیں بھیجنے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم اس پہلو پر بغور نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ فوج اور ہتھیار بھیجنے کے عوض روس کی جانب سے شمالی کوریا کو یاد دیا جا رہا ہے۔ ہمیں ماسکو کی جانب سے پیونگ یانگ کو ممکنہ جوہری یا بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کی منتقلی پر گہری تشویش ہے۔ چین نے اسرائیلی حملوں کی زد میں آئے ملک لبنان کے نظام صحت کی مدد کے لیے طبی سامان کی امداد فراہم کی ہے۔ CGTN کی خبر کے مطابق 3601 ڈبوں پر مشتمل طبی سامان کے ساتھ چینی مال بردار طیارہ آج صبح بیروت پہنچ گیا۔ طبی امداد سامان میں بے ہوشی کی ادویات، سانس لینے کی نالیاں، آپریشن گون اور آکسیجن ماسک چینی اشیاء میں شامل ہیں۔ چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملوں میں اضافے کے بعد لبنانی حکومت کی درخواست پر یہ امداد تیار کی گئی ہے اور بھیجی جا رہی ہے۔ جنوب مشرقی نائجیریا میں واقع انامبرا ریاست میں دو گروہوں کے درمیان پرتشدد واقعات میں 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریاست انامبرا پولیس کے ترجمان توچوکو ویکینگا نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ اوکا جنوبی علاقے میں ایک تہوار کے دوران دو گروہوں کے درمیان جھگڑا چھڑ گیا۔ ویکینگا نے اطلاع دی ہے کہ ان واقعات کے نتیجے میں 13 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور تشدد میں اضافے کی وجہ سے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر میزائل حملے کرنے کا اعلان کیا۔ حزب اللہ نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ تل ابیب کے قریب واقع اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس یونٹ 8200 کی بیس گیلیلوت پر میزائلوں کی بوچھار کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کی پرعزم اور باوقار مزاحمت کے ساتھ تعاون، لبنان اور اس کے عوام کے دفاع اور اسرائیل کی جانب سے جاری حملوں اور قتل عام کے جواب میں کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوج نے کہا ہے کہ لبنان کی طرف سے ملک کے مختلف علاقوں پر 20 میزائل داغے گئے ہیں۔ ان میزائلوں میں سے کچھ کو اسرائیلی میزائل دفاعی نظام آئرن ڈوم نے تباہ کر دیا اور کچھ خالی علاقوں میں گرے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں واقع رفیق حریری سرکاری اسپتال کے نواح میں رات کے وقت کیے گئے فضائی حملے میں 13 افراد ہلاک اور 57 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے رات کے وقت بیروت پر فضائی حملے کیے جن میں جنہ میں واقع رفیق حریری سرکاری اسپتال کے آس پاس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایک بچہ سمیت 13 افراد ہلاک اور 57 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 7 کی حالت نازک بتائی گئی۔ بیان کے مطابق حملے میں رفیق حریری سرکاری اسپتال کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ عرب لیگ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینی عوام کے خلاف کی جانے والی نسل کشی کو روکنے کے لیے مستقل نمائندوں کی سطح پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ فلسطین کی اپیل کے بعد عرب لیگ نے مستقل نمائندوں کی سطح پر ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ عرب لیگ کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا کہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں مستقل نمائندوں کا اجلاس ہوگا جس میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کہ نسل کشی اور جبری نقل مکانی کے جرائم کو روکنے کے لیے بین الاقوامی اور عرب ممالک کی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ فلسطین کی اپیل کے بعد عرب لیگ نے مستقل نمائندوں کی سطح پر ہنگامی اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔
عرب لیگ میں فلسطین کے مستقل نمائندے اقلوق نے غازہ میں خاص طور پر شمال میں اسرائیل کی تباہی، جبری نقل مکانی اور فاقہ کشی کے بارے میں بات چیت کے لیے عرب لیگ کا ایک اجلاس طلب کیا تھا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے برطانوی ہم منصب جان ہیلی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ ایس پی اے کے مطابق رابطے کے دوران دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات کی بہتری اور دفاعی شعبے میں انہیں مضبوط بنانے اور ترقی دینے کی کوششوں کو سراہا گیا۔ وزرائے دفاع نے علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال اور خطے میں کشیدگی اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان جوائنٹ کوارڈینیشن پر تبادلہ خیال کیا، جس سے عالمی امن و سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے۔ وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، برطانوی وزیر دفاع کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے کے دوران ہم نے اپنے مضبوط تعلقات اور دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کو اجاگر کیا ہے۔ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنے اور امن و سلامتی کو فروغ دینے کے حوالے سے کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ سعودی وزیر صحت فہد نے 56 ملکوں کے 2654 ہیلتھ کیئر ورکرز کو سعودی گرین کارڈ دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ اعلان ریاض میں گلوبل ہیلتھ فورم کے پہلے دن خطاب کے دوران کیا۔ عرب نیوز کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ان وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے جس کا مقصد غیر معمولی پروفیشنلز کو برقرار رکھنا اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، جن میں ڈاکٹر، پریکٹیشنر شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہائیلی اسکلڈ ورکرز سعودی پروفیشنلز کو نالج اور عالمی مہارت کی منتقلی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر ورکرز کو پریمیم ریسیڈنسی دینا صحت کو بہتر بنانے اور مجموعی معیار زندگی کو بڑھانے کے لیے قومی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے۔ واضح کہ سعودی عرب نے عالمی سطح پر ٹیلنٹ کو راغب کرنے اور نان آئل معیشت کو متنوع بنانے کے لیے پریمیم ریسیڈنسی اسکیم کے تحت 7 کیٹیگریز متعارف کرائے ہیں۔ اس اسکیم کو باضابطہ طور پر 2019 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ اس میں اسپیشل ٹیلنٹ ریسیڈنسی، گفٹڈ ریسیڈنسی، انویسٹر ریسیڈنسی، انٹرپرینر ریسیڈنسی، ریئل اسٹیٹ آنر ریسیڈنسی، محدود مدت کی رہائش اور دائمی رہائش شامل ہیں۔ یہ پروگرام متعدد فوائد فراہم کرتا ہے، جن میں سعودی عرب میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ رہائش، جائیداد، رشتہ داروں کی میزبانی، کاروبار، ایگزٹ، ری انٹری ویزے کے بغیر سفر شامل ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 53,75,000 زائرین کا مسجد نبوی میں خیر مقدم کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس عرصے کے دوران 5,75,000 زائرین نے سلام پیش کیا ہے، جبکہ 3,27,000 زائرین نے روزے میں نماز ادا کی۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ 1490 ٹن زمزم زائرین کو مہیا کیا گیا، جبکہ 1,50,000 افطار پیکٹ پیش کیے گئے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد نبوی کی صفائی کے لیے 24,000 لیٹر سینیٹائزر استعمال کیا گیا، جبکہ 7,54,000 زائرین کی رہنمائی کی گئی۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں رضاکاروں کی ٹیم نے دھوپ میں کام کرنے والے کارکنوں کو پانی پلانے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دمام میں مساجد اور مکانات کی تعمیر کرنے والے کارکنوں کو ٹھنڈا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ رضاکاروں کی ٹیم کے سربراہ سامر بن عبداللہ درعان نے کہا ہے کہ معاشرے کے مخلص خدمتگار جو تپتی دھوپ میں انتہائی سخت کام کر رہے ہیں، مہم کا مقصد ایک طرف ان لوگوں سے گرمی کی شدت کو کم کرنا ہے تو دوسری طرف معاشرے کے مختلف طبقات میں رضاکارانہ خدمات پر اکسانا اور مزدوروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے مہم میں حصہ لینے والے سعودی نوجوانوں اور خواتین کا شکریہ ادا کیا ہے جو انتہائی خلوص سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے مؤثر ثابت ہوگی۔ جوڈیشل بینچ کے قیام سے عام آدمی کو سہولت ملے گی۔ آج منگل کو اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے آئینی ترمیم کی منظوری پر صدر مملکت آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں اور اپوزیشن سے طویل مشاورت ہوئی۔ ترمیم کی منظوری میں نواز شریف، صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا تعاون رہا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم 2006 میں ہوئے میثاق جمہوریت کے ایک اور ورژن کی تکمیل ہے۔ اس ترمیم سے عوام کو عدالتی نظام سے بروقت انصاف ملے گا۔ چینی وزیراعظم لی چینگ کے دورے پاکستان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ چینی وزیراعظم 11 سال بعد پاکستان آئے اور ان کا دورہ کامیاب رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم موقع پر اسلام آباد کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ چینی، روسی وزیراعظم اور دیگر نے اسلام آباد کی خوبصورتی کی تعریف کی ہے۔